دوستوں کا مشکور ہوں، بہت ہی مختصر وقت میں ایک غیر سیاسی لیکن ایک بہت ہی اہم مسئلہ پہ حاضر ہوا. دوبارہ پھر ایک سیاسی وزٹ پہ ضرور محرم کے بعد ہم سیاسی پروگرام رکھیں گے، اس پہ سیاسی باتیں کریں گے. لیکن آج میں بہت ہی ایک لوکل ایشو پہ بات کر رہا ہوں، اور واپڈا کا جو غیر اعلانیہ اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ میں نے بات کرنی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے رانا ممتاز علی خان صاحب، صدر ہیں انجمن تاجران ضلع قصور کے. میرے ساتھ تشریف لائے ہیں قصور سے ہی ملک محمد آصف کھوکھر صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں. یہ مرکزی انجمن تاجران قصور کے بھی اور ضلع کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ردین مصطفی صاحب ہیں، صدر تحریک مناج القرآن. عنایت اظہر صاحب ہیں، صدر کسان اتحاد. میاں سرفراز صاحب ہیں، صدر ابو بکر مارکیٹ. محمد آصف بھٹی صاحب ہیں، صدر گول مارکیٹ. حاجی محمد منیر صاحب ہیں، نائب صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل پتوں کی. حاجی محمد اسلم صاحب، نائب صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل پتوں کی. محمد ارشد بھٹی صاحب، صدر لنڈا بازار. محمد نجم الحسن صاحب، جنرل سیکرٹری گول مارکیٹ. حافظ ملک عابد صاحب، نائب صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل قصور تحصیل پتوں کی. محمد اشرف بھٹی صاحب ہیں، نائب صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل پتوں کی. اس کے ساتھ ساتھ کوٹ رادا کشن سے تشریف لائے ہیں انجمن تاجران کوٹ رادا کشن کے. حاجی محمد اصغر سندھو صاحب ہیں، صدر ہیں کوٹ رادا کشن کے. چودھری محمد آصف صاحب ہیں، چیئرمین کوٹ رادا کشن. چودھری شہباز احمد صاحب ہیں، وائس چیئرمین کوٹ رادا کشن. چودھری رضا محمد ہیں، سینئر نائب صدر کوٹ رادا کشن. ہمایوں مجید صاحب ہیں جو بھائی پھیرو سے پھول نگر سے تشریف لائے ہیں، حبیب آباد سے اور باقی جگہوں سے بھی تشریف لائے ہیں. رضا عباس آف کورس آپ جانتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. سید طارق شاہ صاحب، آپ کے وہ ہمہ جو شخصیت تھے جہاں پہ پریس کلب کے ساتھ بھی تعلق تھا، وکیل بھی تھے انجمن تاجران کے اور ہمارا ضلع کے صدر بھی تھے. ہم نے کوئی اتوار کو مجھے 3-4 دن یہ اپروچ کرتی رہی سارے تنظیمیں قصور کی کہ قصور کے اندر قصور ضلع کے پھر میں نے مختلف لوگوں سے بھی بات کی تو بہت ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تھی جو کہ بہت خوفناک تھی. اتوار کو ہم نے قصور کے اندر تمام تاجر تنظیموں نے، تمام لیبر تنظیموں نے، تمام کسان تنظیموں نے، لائرز وکلاء کے نمائندے جو ہیں، مرزا نسیم الحسن جو ڈسٹرکٹ بار قصور کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹینڈیز ایسوسی ایشن میں، پاور لومز ایسوسی ایشن میں، کولڈ سٹوریج ایسوسی ایشن میں، 20 سے زیادہ تنظیمیں تھیں، پولٹری ایسوسی ایشن میں. ہم سب نے مل کر وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ یہ غیر اعلانیہ اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ اور فورسڈ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں. اور اگر آپ کو ایک ہفتہ ہم دیتے، اگر آپ ایک ہفتے کے اندر نہیں کرتے تو ہم دوبارہ ایک ہفتے کے بعد جائزہ لے کر باقاعدہ ہم اس کے خلاف ایک احتجاج یا احتجاجی تحریک کا اعلان کریں. ہم نے پھر اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا. اس کے اگلے دن میں نے کھڈیاں میں پریس کانفرنس کی، کل میں نے مصطفیٰ آباد للیانی کے اندر پریس کانفرنس کی، آج میں آپ کے پاس آ جاؤں، باقی شہر بھی. مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں مجھے واپڈا کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ گھنٹے کے ساتھ گھنٹہ کریں، اور 3-4 ایک نیا طریقہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا نکالا. وہ یہ ہے کہ یہ پرمٹ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا ہے، 4-5 گھنٹے بند، پورا فیڈر بند کر دیں، پھر اس کو کھولتے ہیں تو پھر دوسرے فیڈر کا پرمٹ لے لیتے. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا لوڈ شیڈنگ. اب اس کا نتیجہ ہمارا کیا نکلا کہ انہوں نے منڈے کو پیر والے دن ہمیں اپروچ کیا. میں نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بندہ انفرادی طور پر بات نہیں کرے. آصف سے بھی بات کی، ایکسن سٹی قصور. ہمارا مسئلہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم کسی افسر کے خلاف ہیں، نہ ہماری کسی کے خلاف کوئی اس قسم کی کوئی ہے کہ کوئی پرابلم ہے ہمیں. لیکن انہوں نے ایسی قصور کو منڈے کو ٹرانسفر کر دیا.
ہم نے دوبارہ پھر پریس کانفرنس کر کے کہا اگلے دن کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی افسر کو ٹرانسفر کریں، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور جب تک یہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو آپ ریزالو نہیں کرتے، حل نہیں کرتے، بازاروں میں حالت آپ کے سامنے کہ لوگوں کے پاس کوئی بچوں کے ساتھ خواتین جاتی ہیں صاف سے، اور اس موسم کے اندر اگر 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے بجلی بند ہے تو کیا ہوگا؟ پاور لومز بند پڑی ہیں، کینڈیز بند پڑی ہیں، کولڈ سٹوریج والوں نے بتایا جی کہ ہمارے تو آلو گل رہے ہیں، کتنا ہم پیٹرول پہ چلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو کسان ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیوب ویل چلا کے آتے ہیں، پیچھے سے بند ہو جاتی ہے، وہ ابھی پانی پہنچتا نہیں ہے کھیت میں، پیچھے سے پھر بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے اور نئے طریقے نکال لیے ہیں، وولٹیج کم کر دیتے ہیں جس سے ٹیوب ویل نہیں چل رہے، وولٹیج کم کر دیتے ہیں جس سے انڈسٹری نہیں چل رہی، اور بھی بہت سارے یہ طریقے انہوں نے نکال لیے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا، انہوں نے، میں آپ کے سامنے بالکل غلط نہیں کہتا کہ پچھلے 2-3 دن سے بہتر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محرم ہو، لیکن مجالس تو عام طور پہ زیادہ تر رات کو ہوتی ہیں، لیکن دن کو بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کل، ہم رانا صاحب کو بھی دعوت دیں گے، کوٹ رضا کشن والوں کو بھی، باقی جگہ کو بھی کہیں گے، کل ہم نے 3 بجے قصور بار کے اندر ایک میٹنگ رکھی، اجلاس رکھا، جس میں سب تنظیموں کے نمائندے آئے، اور وہ آ کر بیٹھ کر جائزہ لیں گے۔ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے احتجاج میں جانا ہے، فیصلہ ان کا ہوگا، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، لیکن جو وہ فیصلہ کریں گے، اگر احتجاج کا فیصلہ ہوا تو پھر ضلع قصور کے اندر لوگ دیکھیں گے کہ احتجاج ہوگا، ایک اس قدر بھرپور احتجاج کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے کہا کہ کچھ فرق پڑا ہے، انتظامیہ بھی ان سے رابطے کر رہی ہے، آصف سے اور باقی جو ہمارے مین لوگ ہیں، مرزا نسیم الحسن سے بھی انہوں نے بات کی ہے، واپڈا والوں نے بھی بات کی ہے، مجھے کوئی بات کرتا ہے تو میں تو ان سے سیدھا کہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں۔ تو ہم یہ ایک ایشو لے کر نکلے ہیں ضلع کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک جائز ایشو ہے، لوگوں کا ایشو ہے، پبلک کا ایشو ہے، اور باقی ایشوز بھی ہیں۔ آج میں نے جس طرح سے پہلے شروع میں کہا کہ ہم ایک غیر سیاسی طور پر یہاں پہ اس کو لے کر ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے ضلع کے اندر، تمام تنظیموں کے جو سربراہ ہیں، اس میں صحافیوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے کیونکہ آپ کے گھروں میں بھی بجلی جا رہا ہے۔ تو ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی، اس میں تمام تنظیموں کے نمائندگان یا سربراہان یا صدور ہم نے اس میں رکھے۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس کا دائرہ ہم وسیع کریں، اور آئندہ بھی اگر ضرورت پڑے تو اس پلیٹ فارم کو ہم لوگوں کے جو مختلف مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ روڈز کو دیکھیں تو قصور کے کو جانے والی کوئی سڑک، اب میرا اندازہ تھا کہ ہم 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم تقریباً 1.25 گھنٹے کے اندر پہنچ گئے۔ تو قصور کو جانے والی کوئی سڑک سلامت نہیں، کوئی قصور کا کوئی پرسانے حال نہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر بات کرنی چاہیے۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں پتوں کی، کل ہم اس کا جائزہ لیں گے، پھر آپ دوستوں کو بھی بلائیں گے یا ضامت دیں گے یا دوبارہ آئیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی۔ ہم منڈے کو یا اتوار کو کل جائزہ لیں گے، اتوار کو ہم اگلے شیڈیول کا اعلان کریں گے۔ فی الحال تو یہی بات تھی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو سر ایک کوشچن ہے میرا کہ آپ بڑا اچھا کاز لے کے نکلے ہیں، مقدر حسین سر میرا نام ہے، AR بائی نیوسی ہوں میں، بڑے اچھے کاز لے کے نکلے ہیں آپ، اور یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے نکلنا چاہیے تھا، گرمی کا سٹارٹ تھا اور لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی، اور ٹرانسفارمر ہر گلی محلے میں جل رہے تھے، اور لوگوں سے لاکھوں روپے کی عوض جو ہے وہ ٹرانسفارمر لگائے جا رہے تھے پیسے لے کے، اور 2-2 3-3 ہفتے لوگوں کو گرمی میں جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ چلیں دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے۔ ایک اور ایشو ہے سر بہت بڑا جو اس ٹائم ڈسٹرکٹ قصور میں ہے، صفائی اور سیوریج کا نظام حد سے زیادہ خراب ہے ڈسٹرکٹ قصور میں۔ اگر آپ بجلی کے ساتھ اسے بھی ایڈ کر لیں
पत्तों की शहर में हर गली मोहल्ला, ये मेरे ख्याल में दर्जनों की तादाद में लोग बैठे हैं, जिस मर्जी बंदे से पूछ लें हर गली में जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। 90 करोड़ रुपए की लागत से इस शहर में जो है वो सीवरेज डाली की वो तबाह हो गई। पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमने जो है वो अपनी न्यूज़ के ज़रिए, कंप्लेंट्स के ज़रिए कमिश्नर तक, डीसी तक हर जगह पर आवाज़ पहुंचा ली है, मगर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरा टीएमए का अमला है वो सो रहा है, इंतज़ामिया है वो सो रही है, कूड़ा क्रिकेट है वो गली मोहल्लों में बिखरा पड़ा है। इस काज को भी अगर साथ मिला लेंगे सर, तो आवाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर की आवाम आपकी मशहूर होगी। पर इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी मैं एक तो आपका बहुत मशहूर हूँ, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपने एक और बहुत आम मसले पे, मैं खुदियाँ गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा देखें, ज़रा बारिश हो जाए हमारी दुकानों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, हमारी बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं वो शलवारें ऊपर करके जाती हैं, हमें शर्म आती है जो हालत है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक मुझे खुदिया के ताजरान ने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रिश्ता नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे ज़रा बारिश हो जाए गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। यही कैफियत कोटरादा किशन की है, यही हालत यही पोजीशन है, पत्तों की भी यही पोजीशन है, फूल नगर की भी यही पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल इसको हम एक सिम्मत दे रहे हैं। हम पहली बार आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपके कुछ दोस्त नहीं आए, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बिल्कुल हम उजागर ये ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर ये मसला रिजॉल्व होता है जो कि होना शुरू हो गया, तो हम अगला एक इशू सिंगल इशू वो फोकस करें और उस पर कोई ज़्यादा देर नहीं हम लगाएं। लेकिन अगर कोई रास्ता बनता है तंजीमों को मैं इकट्ठा करने में, सारे ज़िले की तंजीमों को, ताजरान को, किसानों को, मजदूरों को, फैक्ट्री ओनर्स को, पावर लूम्स को, सारों को अगर इकट्ठा करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये एक रास्ता बन जाएगा कि आप किसी भी इशू पर बाहर निकलेंगे। और मैं आपका मशहूर हूँ, हम बिल्कुल इसको साथ रख लेते हैं। कल हम जो लोग आएंगे, हम ना प्रोग्राम था, हम कल ही या मंडे को 14 अगस्त को, हफ्ता को तो 14 अगस्त है, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात है इन सारे नुमाइंदगान की, तो हम उसमें इस इशू को भी बिल्कुल रेस करेंगे। और ये जायज़ और जेन्युइन इशू है, क्योंकि एक दफ़ा हमें नहीं पता डाला क्या गया है, हमें ये भी नहीं पता कि उसकी सफाई का क्या अरेंजमेंट है, क्या इंतज़ाम है, वो भी कोई नहीं करता। तो इसको बिल्कुल हम साथ करें। वो एक ही कह देते हैं कि जी इंतजामिया कह देती है, हमारे पास बंदे नहीं है। जैसे नहीं, ये बंदों का इशू नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता दूँ। 1995 में कसूर के अंदर यही कैफियत हो गई। हमें कहा गया कि क्या करें, कोई रास्ता नहीं था। मलिक आशिक अवान साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, हमने आपस में मीटिंग की। हमें कहा गया जी कि कोई लाहौर में वासा के पास मशीनें हैं, वासा के पास मशीनें हैं, और वो जो वासा की मशीनें हैं वो जो हैं वो खोल सकती। अब कसूर में कहानियाँ थी, कोई कह रहा था कि जो वहाँ पे सीवरेज डला ही नहीं हुआ, कोई कह रहा था कि उसका जो सीवरेज डला है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो बिल्कुल उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कारामद ही नहीं है, कोई बीच में नहीं है। हम लाहौर गए, मलिक मुश्ताक अवान साहब प्रेसिडेंट थे पंजाब के और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। हमने कहा कि हमें वासा की मशीनें दी। उन्होंने कहा ये वासा सिर्फ लाहौर के लिए है, ये मशीन बाहर जा ही नहीं सकती। खैर हमने उनसे जैलापन हमारा जाग पड़ा, हमने उनसे लड़ाई कर ली, उनका भी जैलापन। उन्होंने कहा आप जैले हैं तो मैं भी जैला हूँ। हम लड़के बाहर निकले तो पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, वो मलिक साहब कहते हैं वापस। मलिक साहब ने हमें 3 दिन के लिए वो मशीनें दे दी। अब ले आए, हमने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू कर दिया उसको। वो एक कटर था, अंदर डालते थे, एक होल से मेन हो तो दूसरे तक चला जाता था। एक शक्कर था, वो शक करती थी और फिर वो ट्रालियों पे डालते थे, वो ले जाते। 3 दिन तो पहले 3 जगहों पे 3 महलों में गुजर गए। हमने वो वापस ना दी, 10 दिन हमने रखी। और जब खोलते खोलते उनको वापस लेकर आए तो पता चला कि वहाँ पे जो डिस्पोजल है उसकी मोटरें ही नहीं है, वो मोटरें ही गए।
پھر کہیں سے موٹروں کا انتظام کیا، اس کو اٹھایا، پھر پانی کو ادھر پھینکا. تو یہ ڈسٹرکٹ قصور میں تو کوئی کسی جگہ پہ کوئی وہ میکنزم ہی نہیں ہے جو سیوریج کو کھولتا ہے. اور جب میکنزم نہیں ہے تو سیوریج نے تو چوک ہونا ہی ہونا ہے. سیوریج کو آپ یہ بانس جو یہ انہوں نے پکڑی، اس کے ذریعے سیوریج نہیں کھول سکتے. تو میرا خیال ہے اس پہ آپ نے بالکل توجہ دلائی ہے. ہم ذرا اس کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کرتے ہیں اور انسامیہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں، آپ وہ مشینیں خریدیں. پتوں کی ضرورت ہو تو پتوں کی آ جائیں، کوٹ رازہ کشن ضرورت ہو تو وہاں پہ چلے جائیں، قصور میں ضرورت ہو تو وہاں پہ، کڑیا میں ضرورت ہو، مصطفیٰ جہاں پہ ضرورت ہو وہ 2-4 دن ہفتہ ادھر رہیں، ہفتہ ادھر چلے جائیں، تو یہ سسٹم چل جائے گا. نہیں، یہ قصور کے اندر جو ہے نا شکر مشین موجود ہے. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قصور کے اندر کون سی شکر مشین؟ کوئی مشین ہی موجود نہیں. ایک مشین سر پھول نگر میں موجود ہے، مولانا اقبال صاحب نے جو ہے وہ لے کے دی تھی پھول نگر ٹی ایم اے کو، مگر وہ بھی بالکل پتوں کی اس ٹائم کام کر رہی ہے، مگر وہ بالکل جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ مین ہولز کو کھول سکے. دیکھیں وہ ایک ان کا کٹر ہے اندر، وہ پائپ کے ذریعے جاتا ہے. میں نے تو وہ واسا کی مشینیں دیکھی تو بہت سر ہے وہ تو پتھر بھی کاٹ دے گا، ہر چیز کو وہ کاٹ دے گا. اور وہ کاٹ کر پانی جب وہ اگلے مین ہول سے پانی رسنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو وہ سک کر کے تو وہ سک کر لیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اگلے پہ وہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک مشین سے کام نہیں چلنے والا، یہ ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں. تو بالکل اس سر کا ایک جو ایشو ہے یہاں پہ وہ رشوت کا بھی ہے، کرپشن کا بھی ہے. اب کرتے کیا ہیں یہ ملازمین، جہاں پہ سیوریج لائنیں بند ہو جاتی ہیں کھولنے نہیں جاتے. اگر وہاں سے کوئی گلی محلے والا ان کو آفر دے دیتا ہے کہ آپ کو ہم 2-4 ہزار روپے دیں گے، پھر وہی لائن ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو موٹریں نہیں لگی، وہاں پہ ایک ایشو آ رہا ہے، ہمارے پاس جنریٹر نہیں ہے وہاں پہ. جب بجلی چلی جاتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے سارا سسٹم، اسی لیے پھر لائنیں پیچھے سے فل ہو جاتی ہیں. جس دن وہ چلا دیتے ہیں اس دن سارا شہر صاف ہو جاتا ہے. سر جنریٹر ہے، تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں. نہیں، تیل کے لیے ماہانہ بل چیک کر لیں، اس جنریٹر کے نام پہ ڈیزل کے بل نکلتے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ آئیں قصور، محترمہ بینظیر بھٹو نے 95 کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح کیا، جو آپ گزرتے ہوئے قصور کے پاس پہنچ کر بالکل آتا ہے رائٹ سائڈ میں. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ. اب جب آئے نا تو آپ نے گاڑی کھڑی کر کے دیکھنا ہے، اس میں کوئی پانی جا ہی نہیں رہا. وجہ پوچھی تو کوئی مشینری نہیں، وہ ساری غائب ہو گئی ہیں. پیٹرول کے ابھی تک پیسے چالو ہیں. وہ جو بنے ہوئے تھے، اس کے ہاؤس بنے ہوئے تھے، وہ سارے مٹی سے فل ہیں اور کوئی کام نہیں ہوا. اور ڈائریکٹ پانی وہ ٹینڈیز کا زہر آلود پانی جا رہا ہے، وہ روئی نالہ میں جا رہا ہے، روئی نالے سے ستلج میں جا رہا ہے، اور ٹینڈیز سے 8 مہینے پیسے لیے جا رہے ہیں. یہاں پہ سر نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، لائنیں ساری چل رہی ہیں، صرف انتظامیہ کی نااہلی ہے اور وہ ملازمین کو جو ہے نا اس وجہ سے نوٹس نہیں دے رہے ان کا کہ یہ جو مکمکہ کرتے ہیں نا گلی محلوں والوں، اس پہ کچھ اگر یہ آپ سارے ڈال ایشوز سکتے ہیں. یہ دیکھیں یار یہ ہے، آپ سیدھا نام لینا بالکل نہیں یہ ہے، دیکھیں یہ ہے ایشو چھوٹے. جب ہم بڑا ایشو ریز کریں گے اس کے ساتھ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. سیوریج کا ایشو مین تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں